ہے جو مسجد سے اٹھا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، ایک شور قیامت ہے جو مسجد سے اٹھا ہے، ہائے ماں بے بوی نوح گناہ زمین ہو گیا بے آسدی، درد میں ڈوبی یہ معتد کی صدا ہے، ایک شور قیامت ہے جو مسجد سے اٹھا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، ایک شور قیامت ہے جو مسجد سے اٹھا ہے، اے ممبر و محراب پر کون کرے اب نظر، شک ہوا ہے در کا سر، شک ہوا ہے در کا سر، وقت سحر خون نمازی کا بہا ہے، ایک شور قیامت ہے جو مسجد سے اٹھا ہے، اے قتل ہوا روزہ دار صاحب دلدل سمار، جس کو ملی ذوالفقار خون میں تر نفس نبی شیر خدا ہے، ایک شور قیامت ہے جو مسجد سے اٹھا ہے، داماد نبی شیر خدا قتل ہوا ہے، ایک شور قیامت ہے جو مسجد سے اٹھا ہے۔ مسائل کے چند جملے، پھر اس کے بعد ہم زیارت پڑھیں گے جناب مشرف جاتی کی۔ آپ نے کلام سنا، اہل بیت کے چاہنے والے جب بھی مسجد کوفہ میں آئیں گے یقیناً مسجد کوفہ کی فضیلتیں ان کے اعمال کو انجام دیں گے، مگر مولا کائنات کی اس مصیبت کو بھی نہ بھول پائیں گے۔ ماہ رمضان کا یہی شہر کوفہ تھا، 19ویں ماہ رمضان کی شب آئی تو جناب ام کلثوم کے یہاں پر مولا کائنات افطار کے اوپر مصروف ہے۔ عجیب انداز تھا ہمارا مولا کائنات کا، گرچہ کہ کل کائنات کا مولا ہے، مگر جب دسترخوان کے اوپر جناب ام کلثوم نے نمک کے ساتھ روٹی اور دودھ کا رکھا، ام کلثوم جیسی بیٹیوں کی باپ سے محبت عجیب انداز کی ہوتی ہے۔ بہت کم اہتمام تھا جو ام کلثوم نے اپنی جانب سے کیا تھا، چونکہ مزاج علی سے واقف تھی، مگر علی سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ کہا ام کلثوم بیٹا تم نے علی کو نہیں پہچانا، تم نہیں جانتی تمہارے باپ کا مزاج کیا ہے۔ دسترخوان کے اوپر ایک وقت کے اندر 2 غذاؤں کو علی پسند نہیں کرتا۔ بیٹی تھی، ایک مرتبہ نمک کو اٹھانا چاہا کہ باپ روٹی کے ساتھ دودھ کے ساتھ افطار کرے، کہا نہیں بیٹا دودھ اٹھا کے لے جاؤ، علی نمک اور روٹی کے ساتھ افطار کرے گا۔ بس ایک مرتبہ بیٹی نے نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ کو اٹھا لیا۔ آج کے افطار کرنے کے بعد علی کی الگ کیفیت تھی، گھر سے نکلتے تھے صحن میں جا کر آسمان کو دیکھ کر ایک جملہ کہتے تھے، ہاں یہی وہ رات ہے کہ جس کا علی سے نبی نے وعدہ کیا تھا، اسی رات میں علی کے سر پر ضربت لگے گی اور سر کے خون سے علی کی داڑھی خضاب ہوگی۔ ساری رات علی اسی وقت کو یاد کر کے باہر نکلتے تھے، بس ایک مرتبہ نکلنا چاہتے تھے کہ مرغابیوں نے علی کو گھیر لیا۔ علی نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ دیکھو ام کلثوم، اگر ان مرغابیوں کو کھلانے کے لیے غذا کا بندوبست نہ کر سکو انہیں آزاد کر دینا، اگر انہیں کھلانے کا بندوبست کر سکو تو ہی انہیں پالنا۔ بس ایک مرتبہ علی نکلے، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، گلدستہ اذان پہ آواز دی، ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں اس مقام پر آئے کہ جہاں
علی نے نماز پڑھانی تھی، دیکھا ابن ملجم اندھا لیٹا ہوا ہے، پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا کہ نماز کے لیے اٹھ جا، اور میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے نیچے کیا چھپا رکھا ہے۔ ابن ملجم مسجد کوفہ میں علی کے سر پہ ضربت مارنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ علی اپنے قاتل کو پہچانتے تھے، نماز کے لیے تکبیر کو بلند کیا، ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے پہلے سجدے میں جانا چاہتے تھے، سجدے سے سر اٹھایا، وہ ظلم ابن ملجم نے کائنات کی زمین پہ کیا، تلوار کو ایک مرتبہ علی کے سر پہ مارا، سر پر مارنا تھا کہ علی نے ایک آواز کو بلند کیا، استوار بالکعبہ۔ علی ہی دنیا میں واحد شخص تھے جو یہ صدا دے سکتے تھے۔ عزیز و علی کی وہ کیفیت تھی تلوار کے، اس بجھے ہوئی تلوار کو ذہن میں بجھی تھی کہ علی کبھی دائیں لوٹتے تھے، کبھی بائیں لوٹتے تھے، زمین سے خاک کو اٹھا کے سر پہ ڈال کر کہتے تھے اسی خاک سے ہم بلوائے گئے ہیں، اسی خاک میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ نماز کو امام حسن مجتبیٰ نے تمام کروایا، ایک غریب و چادر لائی گئی۔ اب علی میں ہمت نہیں تھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کی طرف جائے، بس ایک مرتبہ غلیب میں چادر میں علی کو بٹھایا گیا، حسن حسین نے اس چادر کو اٹھایا، بیت علی کے پاس سے اب گزر کے آئے، جب اس گلی میں داخل ہوئے نا کہ جس گلی سے علی کا گھر آنا تھا، ایک مرتبہ کا حسن میرے چاہنے والوں سے کہو اب اپنے گھروں کو جائے، علی برداشت نہیں کر سکتا کہ جب اس کیفیت میں علی کی بیٹیاں علی کو دیکھے گی تو بیٹیاں برداشت نہ کرے گی، رونے کی آوازیں بلند ہوگی۔ علی اتنا غیرت مند امام تھا کہ اپنی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں برداشت نہ کر سکیں گے۔ میں کہوں گا مولا کائنات کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرے گا، یہی بیٹیاں قیدی بنا کے کوفے میں لائی جائے گی، بے مکنا و چادر ہوگی، سارے کوفے والے مجمع لگائے اہل بیت کی اسیر خواتین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بس علی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، یہاں مسلم ابن عقیل سفیر بلوا کے جب آئے گئے 30,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی، مگر جب ابن زیاد آیا خوف و لالچ کی وجہ سے اس نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل ایک دن جب مسجد کوفہ آتے ہیں، ساتھ دینے والے فقط 30 افراد ہیں، مغرب پڑھا کر جب عشاء پڑھاتے ہیں 10 افراد رہ جاتے ہیں، جب عشاء پڑھا کے مسجد سے باہر نکلتے اب کوئی نہ تھا جو مسلم کا ساتھ دینے والا ہو، مسلم گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی مومنہ جس کا نام توعہ تھا، ارے توعہ نے دیکھا کہ مسلم آئے، گھر کی دیوار کے ساتھ پشت لگائے، زمین کوفے پر بیٹھ گئے، کہا اے جوان کوفے کے حالات بڑے پرآشوب ہیں، اپنے گھر کو جا۔ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا، جب دوسری مرتبہ توعہ نے یہ کہا، مسلم نے کوئی جواب نہ دیا، توعہ نے کہا میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ پشت لگا۔ مسلم نے انتہائی غربت میں ایک آواز بلند کی، کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا انا سفیر الحسین، انا مسلم ابن عقیل، ارے میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو آپ مومنہ تھی، جیسے ہی حسین کا نام سنا گھر کے دروازے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں، حسین کا سفیر میرے گھر میں آئے گا۔ مسلم کو مہمان بلایا، ساری رات جاگ کر مسلم نے عبادت کی، نہ جانے کس وقت آنکھ لگی تو مولا کائنات نے کہا مسلم تمہاری غربت کے روز ختم ہوئے، اب تمہیں لینے کے لیے آئے۔ مسلم جاگ گئے، فجر کی نماز پڑھی، تلوار کو ایک مرتبہ اپنے نیام سے نکالا، گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ توعہ راستے میں آئی اور کہنے لگی ارے حسین کے سفیر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا سنتی نہیں ہو، دشمنوں تک خبر پہنچ گئی ہے، گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز ہے، کہا گھر میں لے کر لڑیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مومنہ کے پردے کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں مسلم سے کہوں گا مسلم تمہیں ایک مومنہ کے پردے کی کتنی خبر ہے، کتنی فکر آؤ کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کے بعد گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، ایک مرتبہ خیموں کو آگ لگائی گئی، ایک طرف سے خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، بیویاں پردوں کو بچاتی تھی۔ مسلم باہر نکلے، لڑ کر زخمی ہوئے، زخمی ہو کے گرفتار ہوئے، دارالعمارہ لے جایا گیا۔ جب دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچے مسلم کے لب زخمی تھے، سخت پیاس غالب تھی،
کہا کوئی مجھے پانی پلائے گا. پانی لایا گیا مگر جیسے ہی مسلم قریب لے کر گئے خون نکلا, کوزے میں گرا. مسلم نے پانی واپس کر دیا. دوسری مرتبہ پانی آیا, پھر دوبارہ خون گرا. مسلم نے شاید سوئے کربلا رک کر کے کہا لگتا ہے مسلم کے نصیب میں پانی نہیں. میں کہوں گا مسلم تم کربلا کا مقدمہ ہو, تمہارا مولا کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. اس امتحان میں تمہارے مولا نے تمہیں شریک کیا. مسلم ایک مرتبہ دربار میں گئے, ظالم سے مکالمہ ہوا. مسلم نے وصیت کی, دارالعمارہ لے جایا گیا. جب دارالعمارہ گئے نا تو مسلم نے ایک مرتبہ سورہ کوفہ رک کیا جو راستہ مکے سے کوفے کی جانب آ رہا تھا, اور ایک مرتبہ رک کر کے کہا السلام علیکم یا بہت اللہ. یہ مسلم کی سنت ہے, آج تک ہر مومن اسی طریقے سے اپنے مولا کو سلام کرتا ہے. مسلم کے مولا خیمے کے باہر بیٹھے تھے, اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے, کوفے کی جانب رک کر کے کہا وعلیکم السلام یا خا یا مسلم تحقیر. شہزادی زینب پہلو میں تھی کہ بھیا کسی سلام کر رہے, کہا کہ دیکھو وہ ہمارا بھائی مسلم, وہ جلاد کی تلوار چلی, وہ مسلم دارالعمارہ سے زمین پر گرے. ایک مرتبہ کہا جاؤ بہن زینب مسلم کی یتیمہ کو بلا لاؤ. مسلم کی یتیمہ لائی گئی, نئی پوشاک پہنائی گئی, کانوں میں پوتے پہنائے گئے. ارے تھی تو خاندان اہل بیت کی, کہنے لگی ارے مامو جان ایسا لگتا ہے ہم یتیم ہو گئے. مسلم کی بیٹی کو حسین نے ایک مرتبہ سر پہ دست شفقت پھیرا. میں کہوں گا کہیں خیمے کے کسی روم میں سکینہ نہ دیکھ رہی ہو, اس لیے کہ جب عاشور کا دن آئے گا آواز سنے گی سکینہ قد قتل الحسین بکربلا, قد قتل الحسین بکربلا. انتظار کرے گی ہمارے پاس بھی کوئی آئے گا, نئی پوشاک پہنائے گا, کانوں میں پوتے پہنائے گا. میں کہوں گا سکینہ یہ تمہاری قسمت ہے. دامن میں آگ لگی, کربلا کے جنگل میں بچی دوڑتے جاتی تھی, پکارتی جاتی تھی یا بتاؤ یا محمدہ, بابا میری مدد کو, آپ کی بیٹی یتیم. آئیے جناب حسین کو ان کی والدہ اور جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی زوجہ محترمہ کا خطبہ پیش کریں. اماں کہاں ہو آ جاؤ, آ کر مجھے سنبھالو, میں تھک گیا ہوں اماں مجھے گود میں اٹھا لو. اماں کہاں ہو آ جاؤ, آ کر مجھے سنبھالو. گودی میں جب لٹا کر تم چک پیستی تھی, آنکھوں میں میری اپنی تصویر دیکھتی تھی. آ جاؤ مجھ کو اپنی آنکھوں میں تم چھپا لو. اماں کہاں ہو آ جاؤ, آ کر مجھے سنبھالو. دیکھو شمر آیا خنجر لیے سرہانے, اماں میرے گلے کو چوما ہے مصطفیٰ نے, بوسہ دگے نبی کو کٹنے سے تم بچا لو. اماں کہاں ہو آ جاؤ, آ کر مجھے سنبھالو. اور ایک بار مجھ کو بیٹا کہہ کر پکارے اماں, چلنے کو گئے گلے پر خنجر کی دھار اماں, باتیں نہ گئے اماں سینے سے تم لگا لو. اماں کہاں ہو آ جاؤ, آ کر مجھے سنبھالو. سوئن 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 سوئن
Hussein, 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 Hussein,